قبر میں جو رات آنی ہے اس کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. وعدہ کرے ہم نے خوف کے پتوں کو پاس کرنا ہے, ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے ان کے ظلم اور جبر کو گرانا ہے, ان کی تمام طاغوتی طاقتوں کو للکارنا ہے. انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم یک زبان ہو کے اس جبر کا مقابلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف وکلا زندہ باد. زندہ ہے ورکر, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے تاجر, زندہ ہے, یہ خالد کٹیکر, زندہ ہے, عمران کٹیکر, زندہ ہے, کپتان کٹیکر, زندہ ہے, زندہ باد. سیاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ کس شفقت سے پیش آتی ہے. کیا ہماری ماں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انسانی رویہ برت رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ 16 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی طرف کسی نے اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہاں بھی انسان ہے؟ کیا آپ نے ہمیں عرب ظلم ستم کا نشانہ نہیں بنایا؟ گویا آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ خدا صرف آپ کا ہے, ہمارا کوئی خدا نہیں. کیا آپ یہ سمجھ پڑے کہ آپ نے طاقت کے بل بوتے پر پولیس کی لاٹھی کی بنیاد پہ ریاست کے قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ نے پاکستان میں کروڑوں عوام کو ڈرایا, آپ نے ملک میں ٹیرر پھیلایا, آپ نے دہشت گردی کی پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور آج پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکالنے والے کو آپ نشان عبرت بنا رہے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر چند اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان پہ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں. آپ نے عدالتوں کو بے توقیر کیا, آپ نے انسانی حقوق کی بے حرمتی کی, آپ نے بچوں تک کو نہیں بخشا, آپ نے ہر وہ ظلم کا ارتکاب کیا جس کی قانون میں ممانعت ہے, جس کی اسلام میں ممانعت ہے, جس کی رواج میں ممانعت ہے. اور آج آپ یہ نہ سمجھیں کہ خان کو جیل میں ڈال کے آپ نے تحریک انصاف کو فتح کر لیا. اللہ حاضر و ناظر ہے, 25 کروڑ عوام کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے, کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزو, خیبر پختونخوا کے غیور پشتون اور پاکستان بھر کے تمام پاکستانی آج ظلم اور جبر کی وجہ سے شاید ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی اندیشے یا خوف کا شکار ہیں. آپ نے, ہم نے, سب نے مل کے اس سہمی ہوئی قوم کا علاج کرنا ہے. یہ ڈر, یہ خوف جو پرچے کے نام پہ, آپ کے گھر پہ چاپے کے نام پہ, تشدد کے نام پہ آپ کے ذہنوں پہ مسلط ہے, اس خوف کو پاکستانیوں اپنے شکست دینی ہے. اللہ نے آپ کے اور ہمارے زندگی کے ایام ہماری ارواح کو پیدا کرتے ہوئے مقرر کر دیے ہیں. او بشیر بلور شہید کی بات یاد آتی ہے کہ قبر میں جو رات آنی ہے اس کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. تو لہذا ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس طرح حاجی صاحب نے کہا, اب ہمارا اس قوم کو دینے کا وقت ہے, اس قوم کے آنے والے بچوں کی مستقبل کو بنانے کا وقت ہے. اور وہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ کوئی یہ سمجھے کہ ڈر, جان کا ڈر, مال کا ڈر, عزت کا ڈر. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس کاس کے لیے مر جائیں, مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پاکستان کے لیے مر جائیں. اور زیادہ سے زیادہ مار سکتے ہیں, کتنوں کو مارا, ہمیں بھی مار دے, لیکن خدا کی قسم اس وقت تک آرام اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک
تک پاکستان میں قانون کا بول بالا نہ ہو، جب تک پاکستان میں عدالتوں کی حکمرانی نہ ہو، جب تک پاکستان میں پاکستانی کو سماجی انصاف نہ ملے، پاکستانی کو معاشی انصاف نہ ملے، اور پاکستانیوں کے گھر میں گھسنے والا، پاکستانی کے اوپر ڈنڈے برسانے والا، ٹیئر گیس کرنے والا، ان تمام لوگوں کو ہم کیفر کردار تک نہ پہنچائیں۔ پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ہم نے تھوڑی عرصے میں کنونشن کرنے ہیں اضلاع میں، اور ہم نے الیکشن کیمپین کے لیے بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں۔ وعدہ کریں ہم نے خوف کے پتوں کو پاش کرنا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے ان کے ظلم اور جبر کو گرانا ہے، ان کی تمام طاغوتی طاقتوں کو للکارنا ہے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم یک زبان ہو کے اس جبر کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف وکلا زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف وکلا زندہ باد، زندہ ہے ورکر، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے تاجر، زندہ ہے، یہ خان کٹیکر، زندہ ہے، عمران کٹیکر، زندہ ہے، کپتان کٹیکر، زندہ ہے، طوفان سے جب ٹکرا گئے پھر آر کیا پھر بار کیا، طوفان سے جب ٹکرا گئے پھر آر کیا پھر بار کیا، جب چل پڑے تو چل پڑے پھر تیر کیا تلوار کیا۔ آج میں نے اردو میں تقریر کی ہے لمبائی میں، تاکہ آڈینس کو یعنی پاکستان بھر کے لوگوں کو اور ایسٹ پاکستانی کو پیغام جا سکے۔ سارے یہاں پہ پشتون بھائی بیٹھے ہیں تو آج پشتوں میں تقریر کر دو۔ زندہ باد، چلے جی کہیں اردو کے لک میں دے دیں گے۔ زمان پیخور غیرتمنو پختنو السلام علیکم۔ نن از د حاجی عطیف علیم صاحب پاکستان تحریک انصاف د ټریډ وینګ او د پېښور سټي او د آئی ایل ایف د څوره ملګري بالخصوص نوروز خان ایډوکیټ ډېر مشکور یم چې تاسو راغونډ شوئ په داسې وخت کې چې زمونږ غونډه چې کومه ده هغه په دغه ریاست کې حرامه شمارېږي، او زمونږ یو ځای کېدل چې کوم دی هغه په د دوی په قانون په کتاب کې ناروا دي۔ نن وخت کې موږ په نن ورځ د دې خان یو باندې 3.5 کالو سالګرا چې هغه سړی نن زمونږ لیډر په جیل کې دی، او دا هغه لکه ما دا خبرو ته پرېږدئ پلیز، دا زمونږ دا لیډر چې کوم دی هغه قصور سو په دا نه وایي چې چېرته په دې 71 کالو کې د دې سړي باندې چېرته غلا، چېرته بېمانۍ، چېرته ټګۍ الزام راغلی دی۔ خپل ژوند یوه یوه لمحه، یوه یوه نیټه هغه سړي د دې قام د خدمت له ورکړې وه چې ځوان و نو د کرکټ په نام کې په میدان کې ځان له نام پیدا کړ، او بیا لګیا شو په سماج په خدمت کې د هسپتالونو جالې واچولو، او چې کله په سیاست کې راغی نو د سیاست ته یو نوی رنګ ورکړ، او سیاست شناخت یې په یوه کاز باندې وکړ۔ هغه سړی چې د دغه قوم د زلمیو ته، ځوانانو ته، د پاکستانیانو ته یو شعور ورکړ، د پاکستانیانو ته د خپل مستقبل هغه لاره وښیله چې هغې لارې کې د 76 ساله پاکستان کې یو لیډر هم هغې لارې ښیلو جرأت نه دی کړی۔ د هغه پاکستاني ته وښیل چې دا ستا مقام دا نه ده چې په پاکستان کې پیدا شه، محکوم شه، وخوره، وسکه او مړ شه، بلکې هغه پاکستانی ته دا شعور ورکړ چې دا جمهور، دا دستور، دا قانون د دې نه بالاتر څوک نشته که پاکستان کې له ټولو نه ډومبې چې کوم شی اهمیت لري